بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے طویل عرصے سے، ایک لمبے زمانے سے اسلام کے خلاف پروپیگنڈے پھیلائے جا رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں، طرح طرح کے سوال کھڑے کیے جاتے ہیں اور اسلام کو شدت پسندی اور دہشت گردی سے جوڑا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلایا گیا ہے۔ خاص طور سے عثمانی خلافت کے زوال کے بعد اور مسلمان حکومتوں کے اپنے مذہب کے بارے میں کمزور پڑ جانے کے بعد اس طرح کے پروپیگنڈے، اس طرح کے حملے تیز تر ہو گئے ہیں، بہت شدت سے کیے جا رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ اعتراض کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے کتنا معقول ہے اور کتنا درست ہے۔ مستشرقین، اورینٹلسٹ یعنی ویسٹرن کلچر کو ماننے والے وہ لوگ جن لوگوں نے اسلام کو اپنے ذہن سے پڑھنے کی کوشش کی، ان کی طرف سے یہ سوال زیادہ کیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے سب سے پہلے یہ بات کہی گی کہ اسلام تلوار سے پھیلا، اور میڈیا کے ذریعے سے آج پوری دنیا میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اسلام شدت کی تعلیم دیتا ہے، اسلام خوریزی کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو مارنے کا اور زبردستی مسلمان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آئیے دلیل کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ سوال کتنا درست ہے، مکمل انصاف سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ جن لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے ان کی بنیادیں، ان کی دلیلیں دو طرح کی ہیں۔ ایک تو قرآن پاک اور حدیث مبارک کی وہ عبارتیں جس میں جہاد کا حکم ہے، جس میں جہاد پر لوگوں کو آمادہ کیا گیا ہے، اور دوسری دلیل ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی ہے جو 10 سالہ ہے، اور جس میں تقریباً 100 جنگیں لڑی گئیں، یعنی زیادہ سے زیادہ 29 جنگوں میں حضور خود شریک ہوئے، اس کے علاوہ 40 سے 70 سریے رہے، تو تقریباً 10 سالہ مدنی زندگی میں 100 جنگیں لڑی گئیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کو تلوار سے اور زبردستی پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ قرآن پاک کی آیت مثلاً ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، سورہ صف میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو اللہ کے واسطے جنگ کرتے ہیں۔ جسے اللہ جل شانہ نے فرمایا سورہ توبہ میں کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کہ اے نبی آپ کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجیے۔ اور اس طرح کی جہاد کی بہت ساری آیتوں کو وہ اس دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے قرآن بھی جہاد کی تعلیم دیتا ہے اور زبردستی اور جنگ کے ذریعے سے اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، اور اب تک جو اسلام پھیلا ہے اور اس وقت دنیا کا سب سے بڑا دوسرا مذہب ہے، یہ صرف تلوار اور سختی کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ اور احادیث میں وہ حدیث وہ پیش کرتے ہیں جس میں حضور نے فرمایا، یہ حدیث صحیح ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ لیں، یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لیں اور اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر لیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں نے شروع سے ہی اسلام کو زبردستی اور تلوار کی نوک پر پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ ہم ان کے اس اعتراض کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی وہ آیتیں جو جہاد کی ترغیب میں آئی ہیں وہ عام آیتیں نہیں ہیں، وہ ہر وقت کے لیے نہیں ہیں، وہ جنگی میدان سے متعلق ہیں، یعنی یہ وہ رہنمائیاں ہیں جو جنگی میدان میں مسلمان سپاہیوں کو دی جا رہی ہیں، جو دشمنوں کے حملے کے پس منظر میں مسلمانوں کو گائیڈ کر رہی ہیں۔ تو یہ جو آیتیں ہیں اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جنگ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، یا اے نبی آپ جہاد کیجیے، یہ آیتیں عام حالات میں نہیں ہیں بلکہ میدان جنگ کے لیے، کہ اے مومنو جب تمہارا کافروں سے سامنا ہو جائے یعنی میدان جنگ میں، تو تم راہ فرار اختیار مت کرو، منہ پیٹ پھیر کر بھاگو نہیں۔ تو یہ جو جہاد کی آیتیں ہیں وہ جنگ کے بارے میں اللہ نے سورہ ممتحنہ میں فرمایا کہ وہ غیر مسلم جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہیں کرتے، جو جنگ نہیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کو گھر سے نکال نہیں رہے ہیں، ان کے ساتھ اللہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اسلام کا قانون تو یہ ہے کہ غیر مسلم بھائی جو ظلم نہیں کر رہے، تو پوری آزادی کے ساتھ اپنے مذہب پر عمل کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے لیے رکاوٹ بھی نہیں بن رہے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم بھی نہیں کر رہے ہیں، ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا ٹھیک جو کسی مسلمان شہری کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ تو اعتراض کرنے والوں کا اعتراض قرآن کی بنیاد پر اس لیے غلط ہے کہ وہ آیتیں جو خاص سچویشن کے لیے تھی، جو جنگی سچویشن میں نازل کی گئی تھی، جو جنگی ماحول میں رہنمائی کرنے کے لیے تھی، انہوں نے اس کو عام حالات پہ فٹ کر دیا، اور دوسری بہت سی آیتیں جو امن کی آیتیں تھیں، جو عام حالات کے لیے تھی، اس کو بھلا دیا۔ اور رہی وہ حدیث جس میں حضور نے فرمایا کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن اس میں اعتراض کرنے والوں نے حدیث کا ترجمہ غلط کیا ہے، حدیث کو ٹرانسلیٹ غلط طریقے سے کیا ہے۔ اس حدیث میں سارے انسانوں سے لڑنے کا حکم نہیں ہے کہ امرت ان اقاتل الناس، کہ مجھے سارے انسانوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ الناس جس کا ترجمہ انسان ہے، الناس میں جو ال لگا
ہوا ہے، اس ال کا مطلب ہے کچھ خاص لوگ، کچھ خاص انسان۔ عربی زبان میں بہت سے ورڈز پر ال لگا ہوتا ہے، الف اور لام لگا ہوتا ہے، جیسے الحمد میں ال لگا ہوا ہے، یہ گرامر کی بات ہے۔ تو جس پہ ال لگ جاتا ہے بہت سے مرتبہ اس کے معنی کچھ مخصوص لوگ ہو جایا کرتے ہیں، کچھ خاص طرح کے لوگ۔ تو یہاں پہ ال لگا ہوا ہے، الناس سے مراد سارے انسان نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جو جنگ پر آمادہ، بلکہ مکہ کے مشرکین ہیں جو لوگ مسلسل مسلمانوں پہ حملے کر رہے تھے، وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے دشمن تھے اور ہر طرف سے مسلمانوں پر حملے کی کوششیں کر رہے تھے، سازشیں رچ رہے تھے۔ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں ان لوگوں سے جنگ کروں جب تک یہ لوگ کلمہ نہیں پڑھ لیتے۔ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ۔ اسی حدیث کے اندر اگلا جملہ ہے کہ جب یہ لوگ کلمہ پڑھ لیں گے تو یہ لوگ اپنی جان اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے۔ یعنی کوئی کتنا ہی بڑا دشمن رہا ہو، کتنا ہی بڑا ظالم رہا ہو، اس نے سینکڑوں خون بھی اگر کیے ہوں، تو اور اگر وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کو امن فراہم کیا جائے گا، اس کے اس ظلم کا بدلہ اسے نہیں لیا جائے گا۔ تو اصل تو یہ حدیث جنگ بندی کے لیے ہے، کوئی ظالم اسلام لے آئے اس سے ہم جنگ نہیں کریں گے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث کی وہ ساری عبارتیں جو جنگ کے ماحول میں تھی، جنگ کے پس منظر میں میدان جنگ سے متعلق آئی تھیں اور ڈیفنس پالیسیز سے متعلق ہیں، ان آیتوں کو عام کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اسلام ہمیشہ جنگ کا حکم دیتا ہے۔ جیسے کوئی ملک اپنے ہتھیار بناتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہتھیار کسی ملک پہ چلا ہی دے گا۔ مولک ہتھیار وہ اس لیے بناتا ہے تاکہ دشمن ہم سے خوفزدہ رہے، کسی کی بری نگاہ بھی ہماری طرف نہ اٹھے اور ہماری رعایا محفوظ رہے۔ اسلام نے بھی قرآن میں جو حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ تم ایسے پاور بنا کے رہو مسلمانوں کی دشمن تمہاری طرف بری نگاہ اٹھا کر نہ دیکھ سکے اور مسلمان اور ساری انسانیت جو مسلمان ملک میں رہتی ہے وہ محفوظ رہے۔ تو ان آیتوں کو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہمیشہ سارے انسانوں سے جنگ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسلام زبردستی پھیلایا گیا ہو اس اسلام کا کوئی اعتبار نہیں۔ قرآن میں کہا گیا ہے لا اکراہ فی الدین، دین کو اختیار کرنے میں، کسی بھی ریلیجن کو ایکسیپٹ کرنے کے تعلق سے کوئی کمپلشن نہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ لہذا اسلامی قانون یہ ہے کہ جو شخص زبردستی مسلمان کر دیا گیا، پہلے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ گناہ ہے۔ اگر زبردستی کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے، اگر کوئی کسی کو بندوق کی نال پر یا تلوار کی نوک پر اگر مسلمان کرتا بھی ہے اور وہ 1000 مرتبہ بھی کلمے پڑھ لے تو اس کے کلمے کا اعتبار نہیں، اسے مسلمان اللہ کے نزدیک اللہ کی نگاہ میں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا اسلام اگر پھیلا بھی تو اسے پھیلنا نہیں کہیں گے، تو پھر پھیلائی کیوں جائے گا؟ جب ایسا اسلام مقصود ہی نہیں ہے تو مسلمان ایسا اسلام پھیلائیں گے کیوں؟ رہی ان کی وہ دلیل کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری مدنی زندگی جنگوں سے بھری پڑی ہوئی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور کے زمانے میں جنگوں کی کثرت اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حضور نے لوگوں کو تلوار سے مسلمان کرنے کی کوشش کی، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں پہ ہر طرف سے چوطرفہ حملے ہو رہے تھے، دشمن ہمیشہ گھات میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایسے قرآن پاک میں اس کی پوری تفصیل ہے۔ سچ کی تلاش کرنے والوں کو یہ حقیقت مل جائے گی کہ ہر طرف سے ہر صبح و شام حملے کا اندیشہ ہوتا تھا۔ ان حملوں کے ریئیکشن کے طور پر جوابی کارروائی کے طور پر مسلمانوں کی طرف سے یہ حملے ہوئے ہیں، اور اگر دشمنوں کی طرف سے یہ خطرہ نہ ہوتا تو مسلمانوں کی طرف سے کوئی جنگ نہ ہوتی۔ پھر یہ کہ یہ جو مدنی زندگی، جو 10 سال کی زندگی، یہ مکہ کی 13 سالہ زندگی کے بعد اس کا مرحلہ آتا ہے۔ پہلا مرحلہ تو مکہ کی زندگی کا، جہاں پہ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ 13 سال رہے اور وہاں پہ بے شمار طرح طرح کی اذیتیں پہنچائے گی، تکلیف پہنچائے گی، لوگوں کو مارا گیا، شہید کیا گیا، اس کے باوجود کوئی ریئیکشن نہیں دیا گیا۔ مسلمانوں کا 3 سال تک بائیکاٹ کیا گیا، بے شمار ظلم، کبھی ریئیکشن نہیں کیا گیا۔ اور اگر تلوار سے اسلام پھیلا ہوتا تو اصل مسلمان تو مکہ کے مسلمان ہیں جو پہلے مسلمان ہو گئے تھے، اس وقت تو تلوار چلانے کا حکم ہی نہیں تھا۔ پھر مدینہ کے جو انصار ہیں وہ حضور کے آنے سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، بہت سارے مسلمان ہو چکے تھے، تو یہ لوگ کہاں سے تلوار سے اسلام لائے؟ تلوار چلانے کا تو اس وقت تو حکم ہی نہیں تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک مشہور مورخ ڈیلیسی اولیری کی کتاب اسلام ایٹ دا کراس روڈز میں لکھا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے اور سب سے زیادہ افسانوی جملہ ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ اس ہندوستان میں جہاں پہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ہر ایک کوشش کی جا رہی ہے میڈیا کی طرف سے، اور ایک کھلی تاریخ کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسی ہندوستان پر تقریباً
مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال تک حکومت کی محمد غوری کے آنے کے بعد سے، اور آج جس سرزمین پہ مسلمانوں نے 1000 سال تک حکومت کی، وہاں پر 80% سے زائد 80% سے زائد لوگ غیر مسلم ہیں۔ اور تو اگر تلوار سے پھیلانے کی کوشش کی گئی ہوتی تو اسلامی حکومت، تو اگر تلوار سے پھیلانے کی کوشش کی گئی ہوتی تو یہاں پہ کم از کم مسلمان اکثریت میں ہوتے۔ عرب کنٹریز، گلف میں جہاں پہ 14 صدی ہو گئی، وہاں پہ صرف مسلمانوں کی حکومت ہے، جو اسلام کا اصل دارالسلطنت ہے، جہاں پہ خلافت قائم رہی، وہاں پر آج بھی 9 ملین یعنی 90 لاکھ سے زیادہ آپٹکس کرسچین موجود ہیں، یعنی قبطی نصارہ موجود ہیں۔ اگر اسلام تلوار سے پھیلانے کی کوشش کی گئی ہوتی تو وہاں پہ یہ لوگ نہیں، تو آج یہ ریکارڈ سامنے نہیں ہوتا۔ اگر اسلام کو تلوار سے پھیلانے کی کوشش کی گئی ہوتی تو یہ منظر نہیں ہوتا۔ انڈونیشیا مسلمانوں کی سب سے زیادہ بڑی آبادی والا ملک ہے۔ کوئی تو تاریخ پڑھنے والا بتائے کہ کس اسلامی فوج نے انڈونیشیا پہ حملہ کیا تھا۔ ملیشیا میں 55% سے زائد لوگ مسلمان ہیں۔ ملیشیا پر کس اسلامی حکومت نے حملہ کیا تھا؟ اصل بات یہ ہے جو تھامس کارلائل نے لکھی اپنی کتاب ہیروز دا ہیرو ورشپ میں، کہ انہوں نے اپنی کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ہیرو قرار دیا، کہ انہوں نے کہا کہ ایسی سوچ جو اسلام کا نظریہ تھا وہ ایک آدمی کا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے اپنی سوچ کو پوری دنیا میں پھیلا دیا امن کے ساتھ میں، وہ دنیا کے سب سے بڑے ہیرو ہیں۔ تو یہ ہے اسلام کی وہ حقیقت جو غیروں کو بھی، دوسروں کو بھی ماننے پر آمادہ کرتی ہے۔ سب سے بڑی بات 9/11 کے واقعے کے بعد 2001 میں جب امریکہ پہ حملہ ہوا اور اسے مسلمانوں سے اور اسلام سے جوڑنے کی پوری کوشش کی گئی اور نفرتوں کا بازار گرم کیا گیا، اور اسی کے بعد سے مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہا جانے لگا، اسلام کو ٹیررزم سے جوڑا جانے لگا، اس امریکہ میں جہاں پہ اس واقعے کے بعد نفرت بڑھ جانی چاہیے تھی، اس امریکہ میں 9 مہینے کے اندر، یعنی 9/11 کے واقعے کے بعد 9 مہینے کے اندر 24,000 لوگ اسلام قبول کیے۔ یوروپ میں 20,000 لوگ اسلام قبول کیے، یعنی وہ لوگ جو پڑھنے والے تھے، جو سچ کو سچ سمجھ کر قبول کرنے والے تھے، جو لوگ سچ کے تلاش میں تھے، ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو اسلام کو جب جب دبانے کی کوشش کی گئی ہے، اسلام اتنا ہی پھیلا ہے، اسلام ایسے ہی پھیلتا رہا ہے۔ اسلام اپنے میسج کی سچائی، اپنے پیغام کے انصاف اور اپنے عقیدے کی درستگی کے ذریعے پھیلا ہے۔ اسلام اپنے علم اور وزڈم کے ذریعے پھیلا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اللہ جل شانہ نے خود قرآن میں اسلام کی طرف لوگوں کو انوائٹ کرنے کا طریقہ بتایا کہ لوگوں کو انوائٹ کرو وزڈم کے ذریعے، انٹلیکٹ کے ذریعے، زبردستی نہیں۔ تو جب قرآن خود یہ تعلیم دیتا ہے تو آخر اعتراض کرنے والے لوگ دعوت کی آیتوں کو چھپا کیوں دیتے ہیں؟ اسلام کو پھیلانے کے بارے میں جو آیتیں صاف ہیں اسے چھپا کیوں دیتے ہیں؟ اسے کیوں نہیں پڑھتے؟ اور جنگی میدان سے متعلق جو آیتیں ہیں اسے کیوں لے لیتے ہیں؟ صرف رشیا کے پاس جو ہتھیار ہیں، ان ہتھیاروں میں جو جوہری ہتھیار ہیں، یعنی بے شمار ہتھیاروں میں جو ایٹمی ہتھیار ہیں، وہ ہتھیار اتنے زیادہ ہیں کہ پوری دنیا 7 بار ختم کی جا سکتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ اگر تمام ہتھیار تمام دنیا کے اکٹھا کر دیے جائیں تو یہ کتنے تباہ کن ہوں گے۔ پھر ان سارے ممالک کو دہشت گرد کیوں نہیں کہا جا رہا؟ ظاہر یہ ڈیفینس سسٹم ہے۔ تو ایسے ہی قرآن پاک اور حدیث مبارک کی وہ آیتیں جو ڈیفینس کے بارے میں ہے، اپنی حفاظت اور جان کی حفاظت کے بارے میں ہے، اس کو عام بنا کر پیش کرنا اور یہ کہنا کہ یہ حملہ کرنے کی غرض سے ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ واہیات بات ہے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی کنٹری اپنے نئے نئے ہتھیار بنا کر اس کی مشق کرتی ہے، نئے نئے ہتھیار بنا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں لیا جاتا ہے، میڈیا یہ نہیں کہتی کہ یہ ملک کسی ملک پر حملہ کرنے والا ہے، یہ کہتی کہ یہ ڈیفینس سسٹم ہے، اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر رہا ہے کہ تاکہ دشمن بری نگاہ اٹھا بھی نہ سکے۔ تو ایسے ہی اسلام نے مسلمانوں کو ایسا مضبوط رہنے کا حکم دیا ہے کہ بری نگاہ والے جو ظالم لوگ ہیں، غیر ظالم نہیں، جو ظالم لوگ ہیں وہ اسلام اور مسلمانوں کی طرف بری نگاہ اٹھا کے نہ دیکھ سکیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہوتا تو یہ لوگ جو اسلام کے لیے جانیں قربان کر دیتے ہیں، اگر یہ لوگ زبردستی اسلام لائے ہوتے تو پھر یہ جانیں قربان کیوں کرتے؟ یہ ساری قربانیاں کیوں دیتے؟ تلوار چلانے والے بھی تو جانیں قربان کر رہے ہیں۔ اگر اسے مان بھی لیا جائے تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ تلوار چلانے والے اپنی جانیں جو قربان کر رہے ہیں انہیں کس نے آمادہ کیا؟ ظاہر ہے کہ اسلام دلوں میں گھستا ہے، اسلام زبان پر نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ اس طرح کے ڈاؤٹس اور کنفیوژن کے شکار لوگوں کو اطمینان ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔